بسم الله الرحمن الرحيم. باب خروج النساء للبراز. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهي صعيد أفيح. وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب فانزل الله الحجاب. یہ حدیث متعلقہ ہیں کہ جنین آدمانی پٹن روگ وقت زمانہ لوگاں تو کا لیٹرین نبت گا تو شپا شاہ چی بات جنین آدم جنگلاں پٹان نہیں مگا شدگاں ریکانی نہیں مگا کجا بھی کیانا سہولت بتا. تو یہ بار حدیثیں ظاہر ہے کہ قضاء حاجت انسانی ضرورت تھی لازمی ہے. تو ہمیشہ لوگاں تو کا رواج نہ بتا رندہ پدا چلتے چلتے لوگاں تو کا یہ سلسلہ بنت. تو یہ حدیث سارا بیان کرنے گئے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. فرمائنی بی بی عائشہ فرمائنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگی شپاں مناسے نیمگا شتگائیں جنگلائیں نیمگا پٹانی نیمگا قضاء حاجت واسطہ. تو مدینہ چھڈان یعنی کہ ہما جنگل نیمگا دور دور شتگاں کلائیں میدان تو کا. تو حضرت عمر بعض بار اللہ رسول کو مارسکت کے واجہ امہات المومنین آنا پردہ حکم بدے، لیکن چونکہ چشیں حکم نیت کگا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنگے تک چشیں ای بار آئی حکم نہ فرمائیں تگا چی اللہ نے بگا دی حکم نیت کگا تو بار بار ہمیں وڑ بو. تو یکروچی اللہ رسول ایک لوگی سودا بنت زماج شپا عشاء وقتا شاچی بات قضاء حاجت واسطہ درد. تو یہ چدراجیں لمبا قد جنین آدمیت. تو حضرت عمر چرائی میں دراجی چی پجا عورت یہ سودائیں آواز ادا وہ سودا ماتر پجا عورت. حضرت عمری مقصد وشا بلی روگا پجنگ کہ چوچو حضرت عمر یہ وڑ گشتہ کہ ماتر پجا عورتا بلی پردے حکم نازل بھی. تو پدا حضرت عمری بار بار حرسے وجہ چی اللہ پاکا حضرت عمری موافقت تھا یعنی جلدی حکمارا نازل فرمائیں پردے حکم پدات. تو یہ دراصل حضرت عمری شان ہے کہ اللہ پاک حضرت عمر و فرمانی منی ربا سے چیزاں نہیں تو کا منی گو موافقت کو یعنی کہ ماں اما وڑ لوٹے تو اللہ پاک اما وڑ حکم جاری فرمائیں. تو یہ مطلب چنئی اللہ پاک کا حکم جاری کنگیت بلے چونکہ حضرت عمری دلا اللہ پاک داتگت. تو یہ یعنی حضرت عمری شان ہے. یک شیعہ ہستے حسن اللہ یاری امریکہ نشتہ ٹی وی چلائیں یہ مرچان سوشل میڈیا. تو ہمیں خبیث ایک روچی ہمیں حدیث سرا مدن یعنی کہ تانا و تجنی جنگا کہ حضرت عمر یعنی کہ نبی کے مطلب ہے کہ حکم جاری حکم وغیرہ مت چارے تھے کہ جگہ ہی سوچے گا یہاں. لیکن اللہ پاک کا ہمیں حدیث تو کا رسوا کو تھا کہ حضرت عمری شان اللہ بیان کو تھا حضرت عمری شان ہے. تو امین چو حدیث حضرت عمری خلاف بیان بکنے امین چو مطلب ہے کہ تھکا جنے برزا پہت شکلہ لگی ہمیں مثال ہے. تو یعنی وتی منا حضرت عمری مخالفت کرنے گئے لیکن یہ حضرت عمری شان ہے تو کہیں گپ ہمارا مردم کے ہمیں چیزیں بے سمجھی نا وہ کیا دل سے آئیں اچھی سمجھی. تو برحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمل ہمیشہ واسطہ خود تک پردے حکم نافذ بھی. وبی قال حدثنا زکریا قال حدثنا ابو اسامہ الشام بن عروہ نبی عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قد اذن لكن ان تخرجن في حاجتكن قال الشام من البراز. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا فرمانی کہ واجہ ہوتی لوگیانا پری واسطہ کے شپا شاہ چی بات قضاء حاجت بروا اجازت دات گچا کہ یہ ایک انسانی حاجت تھی. تو رندہ پدا سسٹم لوگائیں تو کبوتا پدا ہی چیزیں جن ضرورت نہ بو. تو برحال وقتے کی چیز نہ بوتا گا تو وقت و زمانہ ماوتیاں میں پیشیاں بیچاراں بالکل ہمیں وڑ بوتا گو
ہاں بھی اچھو مطلب اسے پٹ جنگلاں شتا گنت شپا یعنی کہ ماحول یہ بتا مرچن بھی اچھے اچھے علاقہ ہستی ماحول ہستے بلے ادا کہ نو مرچن لوگانی تو کا ترتیب بو گا خلاص ہوتا چی پر ختم بتا. تو برحال اندر ضرورت کجام بھی زمانہ کجام بھی وقتہ ضرورت بھی جائز ہیں. بلے شی واسطہ میں تہاری یعنی شپا چونکہ تہاریں پردیں تو پمی واسطہ شپے دراغ مطلب حدیثنت. تو مقصد چیت حضرت تمہاری کہ بلے کہ اللہ پاک پردہ حکمہ نازل بکنت اور پدا اللہ پاکا پردہ حکم بھی نازل فرمائنت. حضرت عمر فرمائیں یا رسول اللہ یدخل علیک البر الفاجر فلو امرت امہات المومنین بالحجاب فانزل اللہ آیت الحجاب. تو گشتی یا رسول اللہ شر وارا گندہ گھر وڑی مردم بستان لہذا کاش کہ امت المومنین آنا تو پردہ حکم بھی فرمانے. چنانچہ اللہ پاک اپنا قرآن آیت نازل فرمائیں یا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم. پوری حکم اللہ پاک کا قرآن تو کا نافذ فرمائیں نازل فرمائیں حکم یہ چی بات یعنی کہ پردہ بت. تو نبی لوگی یعنی بھی پردہ بت نبی لوگی بھی مطلب اسے پردہ بکنا پدا حکومت کے دروازگاہ چی ڈن نگر شمارا گپی بھی چیزی بھی اڑاوتی گپا بجنت یعنی لوگے روگے پدا اجازت بند بت. وہ باقاعدہ حضرت انس بن مالک چونکہ اللہ رسول خادم بتا تو حضرت انس بن مالک کی پتہ بخاری شریف دومی جلد تو کا دیمہ انشاءاللہ کہتے ہیں بارہ قال انس بن مالک انا اعلم الناس بهذه الايه مشتر زانی کی چه وقت کجام ٹیم آیات نازل بو تو یعنی میں انا اعلم الناس بهذه الايه آیت الحجاب لما اهدیت زینب بنت جحش الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت معه في البيت صنع طعاما ودعا القوم فقعدوا يتحدثون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين الى قول من وراء حجاب فضرب الحجاب وقام القوم. ان حضرت انس فرمانی کہ یہ آیت من شر معلوم ہے کہ کجام ٹیم با مطلب نازل بوقتے کہ زینب بنت جحش اللہ رسولہ نکاح کو آپ بانور بود تو ات کو آجائے لوگا تو واجہ مردمانہ لوٹائیں تانا ورق دا یعنی کہ چیوشتی ولیمہ تو قومہ مطلب اسے کہ ورق کے وہ نشتا گپ وش گپیہ لگے تا اور ایک ٹیم بھی تک گوس کس پا دنیا تو واجہ بار بار ڈننا شو تو کہا کہ بسمجھاں کہ ماں مطلب اسے کہ لوٹن کے برو ہاں بلے واجہ گوشت نکو تا مردمانہ گوشت نکو واجہ تو اللہ پاک باقاعدہ قرآن نازل فرمائیں تیشی اچھی بات اے ایمان والا نبی لوگا مرچی اچھی دیم شمار ہوگا اجازت نہیں وقتی شمار نبی دعوت دان شمار ورق کے ہوا خلاص پر ہوتی لوگا بروت اودا نندے کوشش مکنے نبی گپا شمار گوشت نکاں بلے من اللہ شمار گوشت گاؤں چاہے نبی آرہ حجاب بھی پر یعنی کہ اما حیا بھی کی شماری گپا بھی جاؤں. تو برحال کے اسی اچھی بات پر اللہ پاک کا پردہ حکم بھی نازل فرمائیں کہ نبی آرہ ناگوار بھی شمار اودا نشتے کے نوش بھی شمار گوشت نکاں. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آیت بارہ فرماتے گا اگر لفظ اگر میں قرآن کوئی گپ پہ چیر بداتے گا ہمیں آیت چیر داتگت کہ اللہ پاک منی میں دلے گپ ظاہر کو کہ واجہ وشنے شمن چنشتگت ظاہر ہے کہ مطلب اشیں کہ زیادہ ٹیم گوزی نو واجہ مطلب اشیں وشت کی بروہاں نوک واجہ مطلب اشیں کہ بی بی زینب گوما نکاح کو تگت اگر نکاح مکوتیں بھی پدا بھی زیادہ ٹیم نندگ ورگ وارتا الاسن مردم منندید نو ایک اب قیامت تک ہر کا بسمجھی وقتی کہ جا گئی تو شتے ورا گوا علاج بودی کار بو بس نندے کوشش مکن برو بلی لوگ راحت بھی لوگ مردم راحت بنتے ہیں تاکہ آسانی بھی کسی کہ روے زیادہ ہی نندے کے کوشش مردم مکن کہ زیادہ نندے مردم تکلیف بھی صاحب ظاہر ہے یا بعض مردم گوشت نہ کن بلے بعض مردم بفہمی وت. تو اسی اچھی بات پتہ باقاعدہ پردہ حکم نازل ہوتا ہے یا نبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن او نبی بگوش ہوتی جنینانا ہوتی جنکانا مومنی سجیں جنینانا کہ وہ تارا مطلب مان پوشاں وہ تر پردہ بکنا وتی مطلب اشیں کہ وتی سا چیوشن تھی گرد چادراں بلائیں وہ تارا مان پوشاں. تو اسی اچھی بات پتہ پردہ حکم بود. تو اسلام جنین آدمارا پردہ حکم دنت جنین آدم اور اسلام چیئے نیلی کیا بھی پردگی بچکر رہی موچے چی جنین آدم بازارہ یلاں اما تنکیں گشانے تو کا سریگے تو کا آئیے مود ظاہر نہیں شرکاری نہیں سمجھتے نا یکتاری مودی نامارم بگندی چچکی بلائیں عظیمی گناہی
مرچی جنین آدم خوشبو جنا بازار چکر رہا وشی عطر و سینٹ جنا چکر رہا یہ غلط ہیں درو سرکی و میک اپ ہم بازار یلا مرچی دنیا بالکل یلا چر بو گئے دیما بچار چی بھی اللہ ورحم بکن التبرز فی البیوت لوگانی تو کا قضاء حاجت کرنے کے بیان یعنی رندہ کے پتہ سسٹم کے بو لوگانی تو کا بنو کا شروع تو یہ بھی جائز ہے مرد لوگ تو کا بھی لیٹرین بنائیں کو تو کا وبه قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا انس بن اياس عن عبد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عبد الله بن عمر قال ارتقيت على ظهر بيت حفصه لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرمان یک روچی موتی گوارے ام المومنین بی بی افسی لوگ 36 ایک ضرورت ہے لکب تو حدیث کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی پشت گو ملک شام اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ نیمگا پشت کو تگا تو ملک شام نیمگا یعنی بیت المقدس نیمگا ہوتی دیم کو تگا واجہ قضاء حاجت فرمانا گا. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى محمد بن يحيى بن حبان عن عمي ان عمه واسع بن حبان اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا على لبنتين مستقبل بیت المقدس. حضرت عبداللہ بن عمر فرمانی یک روچ موتی لوگ چتا لکبتوں مندیس اللہ رسول اللہ دو کچھائیں اشتانی سرا واجہ نشتگت واجہ بیت المقدس نیمگا ہوتی دیم فرمائیں تگت واجہ یعنی قضاء حاجت فرمائے نگات. تو مطلب ہمیں یہ حدیث ہے کہ ہوتی لوگے تو کا بھی سسٹم بنائے نگ مطلب اشیں کے لیٹرین جواز ہستے اور باقی اشیں کے ارچاگا کے مردم ہمامی چیزیں روتی اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث یہ دعا بالکل بیال مکان شپوانی اسی واسطہ ہمیں بڑا ضروری بھی سمجھی کہ جیسے لازمی ہے چاہ کہ یہ انچی سنتی شجتی حفاظت تھی جن بوت و بوتنی چی حفاظت تھی بعض مشکل و بیماری چی حفاظت تھی خیر فرض و واجب نہیں بلکہ ایک سنت تھی ایک چیزی کی سنت تھی بعد مردوں آئیے لمدہ یہ دعا مردوں یاد بکا اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. باب الاستنجاء بالماء آپے کو میں استنجا کنگ. وبه قال حدثنا ابو الوليد الشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة نبي معاذ واسمه عطاء ابن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجتي اجي وانا وغلام معنا اداوة من ماء يعني يستنجي به. حضرت ابو معاذ کا نام اصل عطاء بن میمونہ فرمانے کہ معذرت انس چھشکو حضرت انس فرمائیں کہ اللہ رسول وقتی کی قضاء حاجت حضرت کا مانو دیگی گونڈوئی ماں مطلب شیں کہ لوٹا زرتا واجہ واسطہ استنجا آپ امود نزدیک کہیر کو تھا تو دومی بارہ جو فرمائیں گے دیگے ایک بچکی تو فرمائنا عبداللہ بن مسعود ایٹی میں جوان یا عبداللہ بن مسعود مقصد شیں کہ نو کمشیں بلوغت بتگا لیکن کچھ مانو دیگی ایک بچکی یعنی مانو دیگی ایک کی تو دیگی ایک کے نام نہ تھا بلے چنے یا واجہ جن دے چاہ کہ دیگی حدیث تو کا نام موجود انت تو ما دوینا واجہ واسطہ خدمت کتا واجہ واسطہ آپیر کتا تو آپے گوما مطلب شیں کہ استنجا ثبوت موجود انت آپے گوما مردم استنجا بکا شروع پوڑ استعمال بکا ہوتی وٹے یا کہ سنگ استعمال بکا بلے آپ پد استعمال بکن گوں. قرآن تو کہیں کہ اللہ پاک فرمانی اما مسجد یعنی مسجد قباء مرادیں سورہ توبہ تو کا کہ اودا اچھی مردمہ کہ پاکی والا مردم اللہ را پاکی مردم دوستو بھی تو پاکی چی مراد ہمیشہ کہ ہاں آپ وہ پوڑ سنگ ایشان استعمال کتا یعنی وٹے واسطہ پوڑ استعمال کتا استنجائے واسطہ سنگ استعمال کتا پر آپ بھی استعمال کتا تو اللہ را پسند ہے مردم کہ استنجائے تو کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں استعمال بھی قبل مرچی زمانہ لیٹرین آپ کافی ہیں مرچی زمانے لیٹرین بعض مردم ہمیں سنت ادا کرنے کا دیکھ مشکلات کا سنگ باغوں پاؤ ادم تو کموٹا دور دا کموٹ بند بھی مخلوط دلیل تو مروچی زمانہ بس سمجھو آپ کافی ہیں چاہے کہ مروچی زمانہ آپ آچی مردمارا پورا مطمئنی بھی آپ ہم کمی نہیں تو پمی واسطہ بعض جاگہ اچھی یعنی کہ لیٹرین ہے تو کا گندگ بھی تک سنگ استعمال کو تا پم دہیرا یعنی اچھی طریقے تو مطلب سے سنت عمودہ کے طرح یعنی دیگر تکلیف میں بھی نو کہ تی چیز تکلیف یہ سبب بنی فائدہ چاہیے بڑی چیزیں جنگلیہ بھی کن جا گئی عمودہ کے مطلب دوڑ دیا بھی سنگم پتہ عمودہ ایر کنا بعض ہستے مردوں چکا یہ غلط کنمت بس آپ کافی ہیں آپ استعمال کو بس ختم ضرورت نہیں کہ مردوں سے چھو بھی کن اگر جا کے انتظام ہستے
سمجھتے ہیں چی ڈبا ہستے تی سنگانی کرنے کو آسان چی انتظام کو دے گا جاگا ٹیشو پیپرانی استعمال کرنے کو دوڑ دی گے پر استعمال جاگا ہستے دوڑ دے گئے مطلب شئی کہ یعنی جمع کرنے کے تو اشیاء پروانیز تھیں بلے شئی کہ ادھا کے انتظام نہیں ادھا ہی چیزیں کنک یعنی اشار نہیں. اور بی بی عائشہ عادت بتا ترمذی تو کا موجود ہے ہر وقت جنین آدمانہ سمجھائیں تے کہ عائشہ انہا قالت بی بی عائشہ جنین آدمانہ یعنی گشتہ کہ وتی مرنا ازواجکن ان یغسلوا اثر الغائط والبول بالماء فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل کہ وتی جنین آدمانہ یعنی سمجھائیں تا کہ جنین آدمانہ گشتہ کہ ہمیشہ آپے گما ضرور پاکی حاصل بکنت کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور پسند بتا واجارہ استنجا بالماء پسند بتا یعنی آپ گوما استنجا کنک پسندیدہ بتا واجہ تو آپ استعمال کنک یہ سنت ہیں استنجا تو کا. باقی یہ بھی مسئلہ مطلب بسمجھی اگر یک کیا واٹ گئے واٹ اوشکبو رندہ استنجا نہ گیا آپ گوما وضو کو نماز بھی لازم نہیں کہ مردم مطلب شیں کہ استنجا اور اوشکو تک وہ پتہ لازم استنجا بگی دوئنہ چی یکی بکام بھی کافی وضو بگی ہے نماز بھی لیکن بہتر نمشیں کہ مردم دوئنہ استعمال بکام اگر ایک جاگہ یہ دوئن نبا گوڑا آپ بہتری گوڑا صرف آپ کافی ہیں ادا کے مطلب پوڑ و سنگا تکلیف بھی. باب من حمل مع الماء لطهوری وقال ابو الدرداء علیہ فیکم صاحب النعلین والطہور والوساد. یہ باب ہی ہما مرد میں مطلب بارہ کہ رو طہارت آپا گوتا باغ دوں. حضرت ابو الدرداء وقت کہ عراق شو تو فرمائے تھی ہما مرچ میں تو کا زانا نہیں کہ یار ہمیشہ واجہ چمپل ہو واجہ آپانی واجہ سرجہ فکر بتا یعنی واجہ چمپلی سیدھا کتگاں واجہ وسط آپ ہی برتا واجہ سرجہ گونی بتا. مراد عبداللہ بن مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود پر رندی بر عراق شو عمود زندگی گوازید تو کچھ یعنی شو ہمارا اچھا جس نہ کہنے کہ واجہ یعنی خادم بتا واجہ خدمت گزار بتا مردمان کچھ کچھ کہ شو ہمارا سمال نہ کرنے شو منع جس کرنے مقصد گپیں بشیں. وبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء أبي ميمونة قال سمعت أنس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. حضرت انس رضی اللہ تعالی فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتی قضاء حاجت شتا جنگل نیمگا تو منو دیگه ایک بچے کی ماں ڈھولی آپ زورتا اور ماں واجہ مطلب شی کے پشتا واجہ مطلب نجیتا جاگے ایر کو تگت تو معلوم بو کہ آپ یعنی کہ مزنے یک واجہ شوق کی بتا واجہ پسند بتا اور دیمی حدیثہ کہتے کہ واجہ سنگ بھی مطلب اسی کے استعمال فرمائیں تا پھوڑ بھی بلے ساتھ ساتھ آپ بھی تو معلوم بو کہ یہ دوئین اگر یک جاگہ یک کیا سہولت بھی دیکھ تکلیفی نہ بھی بہترین. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. وتی گوما مردو آپ بھی باقوں اور اچھی لٹی کیا لٹارا دیکھے آسنی چیزی پیر بھی اما لٹ کے آرہ چیرہ دیکھے آسنی پر جنا تو یہ بھی مطلب اسی کہ انزہ گوشنی اللہ رسول اللہ انزہ ہی ہم بودتا وقتی کہ واجہ جنگلہ شتا انزہ ہوتی برتا گو اما لٹ کیا چیرہ دیکھے آسنی چیزی پیر بھی. وبی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن عطاء ابن ابی میمونہ سمع ابن مالک يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام اداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء تابع النظر وشاد ان شعبة العنزة عصا عليه زج. حضرت انس بن مالک فرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کی شتا مانو دیگه بچا کی میں ڈورا را آپ مانگ کو تھا واجہ رنچی لٹی بتا کہ لٹار دیگه آسنی چیرا پیر بتا واجہ مطلب اسی کہ آپ سر استنجا فرمائے تھا یہ لٹے فائدہ بھی بتا کہ اسی ذریعے چی اگر یک پوڑی چیزی یا کہ بزیں آکی چیزی زمینہ چی چسکنے کی بتا یا کہ کوئی انچی زہریلے ماری چیزی وغیرہ تک آسانی سر آئی گوا مقابل بھی تو واجہ رنچی لٹی بتا واجہ جنگلہ ہمیں لٹارا انزہر ہوتی استعمال کوتا کہ آسنے پھلی لگتا یعنی آسنے یک چیزی لگتا تک اسی ذریعہ چی شتر حفاظتی یہ بھی سنت ہمیشہ واجہ یعنی یہ چیز منع کوتا کہ احرام تو کا طواف دورانا شمارا چوشیں لٹی گوم بھی کہ آسنی پھر بھی تو معلوم ہو کہ ہر جگہ ہر چیز الگ سنت تھا انہوں احرام دورانا کا تو لٹ استعمال کرنے کو بیاسنی لٹی بھی جنگلہ نہیں تو کا واجہ آسن والا لٹ استعمال ہوتا تو ہر چیزیں یعنی چیز فرق بند. باب النہی عن الاستنجاء بالیمین راسیں دستہ استنجا کرنے کے منع.
راسی دستہ استنجا مگر ہمیشہ راسی دستہ آپم بزور چپیں دستے گوما، یعنی راسی دست یہ چیز کار نہیں. تو یہ حدیث حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا الشام وهو الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير ان عبد الله بن ابي قتادة نبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ وتی وارث صاحب سے نقل کر کہ مچ اللہ رسول اس کو واجہ فرمائیں وقت کہ شما آپ ورے گلاس شی تو کا سے سائے تو کا آپ ورے وتی گلاس تو کا سانس مزور ہے یعنی کہ پر یہ ورے دم برے نو گلاس تو کا سا کا چ مکنت بلکہ سے رندا واجہ مطلب اسی کہ فلا يتنفس بنا اما برتن تو کا سامکشت دیگه حدیث ہے تو کہ مطلب اسی سے رندا واجہ آپ وارتا کو ہٹائنتا پر سانس زورتا پر دوبارہ آپ وارتا پدا دور کتا گلاس آرہ پدا سانس زورتا ہمیں وڑک بکم مردم سے رندانا یعنی آپ ایک رند ایک نوجوان شی اگر مردم سے گٹا سیر مکن یعنی آئیے سمجھ کار نہ کرنا کہ میں کہا پیتو کا کہ سے گٹا کا تو سیر نہ کنے دیکھے گلاس پرکا پدا سیر نہ کنے پدا دی گلاس پرکا ہمیں سمجھتا کہ شریعت نوچی صرف سے گٹا آپ برے شریعت ترغشی تو پنجا گٹ آپ ور بلے آرہ آپا و گلاسا سے گٹ بکا ہمیں چو تو آپ وارت کرنے تر شریعت منع نہ کام بلے آپا گلاس آرہ سے گٹا چی گیش مکا سے گٹا چی کم مکا. ہمارے جو تی گلاس ہیں مطلب اسے کہ سنت تمیشے کہ سے گٹ مطلب ہم آپانی ختم کرنے کی کوشش بکا. اگر آپ لگ باز مطلب بلائیں در پی تو مشکل نہیں تو مطلب اسے کہ بچہ ہم پروانی اگر تر تن نگے دگبور 5 گٹی کا 7 گٹی کا تاکہ بکم بہترین. اور دومی ہمیشہ کے واجہ فرمائیں تو وقتی کے چرشمہ ایک مردمی بیت الخلاء روتے ہیں گوڑا ہوتی راسیں دستے گما ہوتی یعنی 17 مگید یعنی کہ راسیں دستے استعمال مکہ اور نہ ہوتی راستے دستے گما استنجا بکن یعنی اکارہ مکنت چپیں دستہ اسی واسطہ استعمال بکنت کیونکہ چپیں دست اسی واسطہ اللہ پاکا یعنی کہ کتا کہ چھپیں دست ہمیں کارے بگا اب چونکہ مردم 15 سپا کا بھی چھپیں دست باری سپا بھی کا انہیں کہ راسیں دستے کو 15 اوش کرنے یہ بھی غلط ہے. چھپیں دست یعنی ہر گندگی و ہر چیزاں انتو کا چھپیں دستہ استعمال بھی کا راسیں دستہ صرف ہوتی ورگے شرعی چیزاں نہیں واسطہ استعمال بھی کا. یہ آخری حدیث ہے باب لا یمسک ذکرہ بیمین اذا بال پیشاب کنگا ہے بھی راسی دستے گما ہوتی مطلب اسے کہ مردم راسی دستہ یعنی کہ گرگے واسطہ بھی استعمال مکہ چھپیں دست. وبی قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا اوزائی یحییٰ بن ابی کثیر ان عبداللہ بن ابی قتادہ نبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا بال احدکم فلا یاخذ ذکرہ بیمینی ولا استنجى بیمینی ولا يتنفس فی الاناء. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی فرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وقتی شما پیشاب کنے وقتی ذکرہ راسی دستے گو مدارت چھپیں دستے گو اور اگر استنجا کنے بھی راسی دستہ استعمال مکہ استنجا چھپیں دستہ استعمال بھی کن. اگر تو ایک برتنی تو کا آپ ورے اور آ رہا ہے مطلب اسے کہ سانس مامکا ہوتی دما تو کا مامکا ولا تنفس یعنی برتن تو کا سامکش بلکہ تو کہ سا گرگی بھی برتن چوتا الگ کا ساتھ ہی برتن تو کا کشک میں بھی صرف آپ ور سائے کشک کی ضرورت بھی برتن چوتا الگ بھی کا. تو حدیث ہے تو کا سے رندہ مطلب اسے کہ سے گٹ ورگے یعنی کہ سے چکرہ برتن آرہ میں گٹ بکا ہوتی آپ ورگا. اور مروچی سائنسدان چیشنتی یہ بلائیں جو ڈاکٹران لیبارٹری شیں گا پہ باقی تحقیق ہوتا کہ اس تو کا مزنی جس میں تو کا فائدہ ہی بھی سے سانس آپ ورگا. تو یعنی ماں لیبارٹری اور سائنسدان آنی مطابق وہ عمل نہ کرنا بلے ماں میں گشن کہ یعنی کوئی بھی حدیث بھی ہے اس کو فائدہ ماں سمجھتے نا. تو مقصد گشے کے عشیں کہ اگر تو ایوڑ کنے تو جندے صحت واسطہ اللہ رسول گپ حکمت جی خالی نہیں. تو دعا بکنے اللہ پاک مارو شمارا سنتاً سلام علیہ توفیق.